الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ الحمدللہ ناظرین، ایک بار پھر رمضان مبارک ہمارے درمیان موجود ہے اور یہ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، ہمارے اعصاب بھی کام کر رہے ہیں، ہماری زبان بھی کام کر رہی ہے۔ یعنی یہ جو گناہگار وجود ہے ایک بار پھر یہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہو سکتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مہینہ صاحب بڑا کمال مہینہ ہے۔ اس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ کی کتنی عطائیں ہوتی ہیں، میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ کتنا کرم ہم پر برساتا ہے۔ لیکن ایک بات تو آپ کیٹیگوریکل ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، بے انتہا پیار فرمایا کرتے تھے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بے انتہا اس کی آمد سے پہلے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یعنی رمضان کے آنے سے پہلے ماہ شعبان میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کی کثرت کے ساتھ رمضان کا باقاعدہ استقبال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بے انتہا ذوق و شوق کے ساتھ رمضان مبارک کا استقبال فرماتے ہیں۔ یعنی بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی شخصیت اگر آنے والی ہو، یا کسی جگہ آپ موجود ہو وہاں پر کوئی بہت بڑی شخصیت آنے والی ہو، تو ہوتا کیا ہے، منتظمین یا گھر والے جو ہیں وہ اس کے لیے بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں، بڑا پروٹوکول سیٹ کیا کرتے ہیں، اور ہر طرح کا اہتمام کرتے ہیں کہ آنے والا ہم سے راضی ہو کے جائے، اور جو پروٹوکول ہو یا جو یوں کہہ لیجئے کہ محفل جو اس کے لیے سجی ہو وہ اس کے شایع نشان ہو، کہیں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی بے توقیری ہو، یا وہ ہم سے راضی ہو کر نہ جائے، یا وہ ہم سے خوش ہو کے نہ جائے۔ یعنی اس کے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو میزبان ہے وہ سارا سیٹ اپ لگایا کرتا ہے، اور پھر کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے مہمان کو راضی کر کے بھیجے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ بلا تمثیل میں نے بات عرض کی ہے، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم کی، عطاؤں کی، رحمتوں کی، بخششوں کی، مغفرتوں کی یعنی کتنی ہی نویدیں لے کے آتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو باقاعدہ خوش آمدید کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اتنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے پروٹوکول کا خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ یعنی یہاں تک ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے آپ 3 بار سوالیہ انداز میں دریافت کرتے ہیں کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ یعنی یہ بنیادی طور پہ ایک موٹیویشنل انداز تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ سرکار علیہ السلام رمضان المبارک کی اہمیت اور یوں کہیے کہ اس کی فضیلت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے باقاعدہ انہینس کیا کرتے تھے، اس کو ابھارا کرتے تھے، اور اس کو اس انداز سے پینٹ کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر، اور پھر ان کے بعد ظاہر ہے جتنے امتی آئیں گے، ہم جیسے جو گناہگار ہیں، ہم سب کے اندر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی آمد کی یوں کہہ لیجئے کہ پیاس شروع ہو جائے، اور پھر ہم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کا استقبال بھی کریں اور پھر اس کا اہتمام بھی کریں۔ یعنی اس کے اندر اپنی عبادتوں کو اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آپ 3 بار سوال کرتے تھے کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر عرض کیا کہ کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب جو میرے سرکار فرماتے ہیں، جو میں نے ابتدا میں آپ سے بات عرض کی تھی، میں آخر میں جا کے بتاؤں گا، یہ میرے رب کی رحمتوں، اس کے کرم اور اس کی عطاؤں کا ایک ایسا سلسلہ ہے صاحب جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ یعنی وہ اتنی بے شمار اور لا تعداد ہیں جس کو انسان گن ہی نہیں سکتا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا فرمایا، یہ دل کی سماعتوں سے سن لیجئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جس وقت چاند رات آتی ہے اور ہم پہلی سحری جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور جس وقت پہلی سحری کا باقاعدہ ہمارے گھروں میں اہتمام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات ہی تمام اہل قبلہ کی بخشش کر دیتا ہے۔ یعنی اب ذرا سوچئے، اہل قبلہ پوری دنیا کے اندر کس تعداد میں ہمیں نہیں پتہ، ظاہر ہے جو فگرز ہمیں کیلکولیٹڈ ملتی ہیں وہ 2.25 ارب کے قریب ملتی ہیں۔ اب 2.25 ارب مسلمانوں میں جتنے مسلمان اس وقت اللہ کی بارگاہ سے انگیج ہیں،
جتنے مسلمان اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں، جتنے مسلمان رمضان کا باقاعدہ اہتمام کیے بیٹھے ہیں، جتنے مسلمان باقاعدہ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، جتنے مسلمان اس رات آہو گزاری کر رہے ہیں اور آوزاری میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جتنے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کو بہا بہا کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنے مسلمان زہد و تقوی کے دامن کو تھام کر اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کو طلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقین مانیے جو اللہ کی بارگاہ سے اس رات انگیج ہو گیا، میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کیٹیگوریکل فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کی بخشش کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب مجھے آپ کو کرنا کیا ہے؟ مجھے آپ کو سمپل سا کام کرنا ہے، کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا۔ ساری محنتیں، ساری تکلیفیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنے اوپر برداشت کر لی ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت آسان سے ایک روڈ میپ دے دیا ہے، بہت آسان سے ایک راستہ دے دیا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ اس روڈ میپ کو اختیار کیسے کرنا ہے، اس راستے پہ چلنا کیسے ہے۔ جو اس راستے پہ اس انداز سے چل گیا، جس انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، وہ یقیناً اپنی منزل تک پہنچے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ دے دیا گیا، اور راستہ بہت آسان ہے۔ دنیا کے سارے کاموں کو صاحب اس وقت ایک طرف رکھ دیجئے، سارے کاموں کو، ساری مصروفیات چلتی رہیں گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، جاب بھی یقیناً کرتے رہیں، کاروبار بھی کرتے رہیں، اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو بھی نمٹاتے رہیں۔ یاد رکھیے گا اس کے علاوہ اور کوئی فضول کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اس رمضان میں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سرکار علیہ السلام نے جو طریقہ کار وضع کر دیا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ پہلی ہی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بمپر پرائز کی صورت میں بخششوں اور عطاؤں کے پروانے دے دیے ہیں، یعنی آپ کی مغفرت ہو چکی ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ اس کی بارگاہ سے اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس کی بارگاہ سے انگیج کر لیجئے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، پہلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بخششیں دے رہا ہے، بس وہ پروانے وصول کرنے والا ہونا چاہیے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اس صف میں کھڑا کر دیں جو صف اللہ سے بخششوں اور مغفرتوں کے پروانے وصول کرنے والوں کی صف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان میں اللہ کو راضی کرنے اور اس کو صحیح طور سے منانے کی یہ جو ایک کیا کہنا چاہیے اپنا جستجو ہے وہ عطا فرمائے، اور وہ لگن عطا فرمائے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔